رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سلسلہ انی نقشبندیہ کا دوسری سلسلوں پر فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر تعمل نہیں ہے، تکلف نہیں ہے۔ رب کائنات نے ان بندوں کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آنے والے لوگوں کو رب کائنات نے کمال یہ عنایت فرمایا کہ تکلف سے بری ہے، شیخ کامل مکمل کی نگاہ ہوتی ہے اور غفلت دور ہو جاتی ہے، پھر غفلت نام ہی نہیں رہ سکتی۔ اور فرماتے لیکن اس کے لیے علاج کیا ہے، شرط کیا ہے؟ آپ فرماتے اس کے لیے علاج کیا ہے؟ فرماتے تسلیق سالک مربوط با توجہ شیخ مقتداس۔ فرماتے ہیں کہ سالک جب بھی سلوک طے کراتے ہیں، یہ جو میں نے مرتبہ بیان کیا کہ غفلت اس کو نہیں آ سکتا، غفلت کبھی اس کو گھیر نہیں سکتا، تو فرماتے ہیں یہ مرتبہ آپ کو کس طریقے سے ملتا جائے گا؟ فرماتے ہیں یہ طریقہ آپ کو ایسے ملے گا کہ تمہارا شیخ، آپ کا مرشد تسلیق سالک مربوط با سالک کی سلوک کا رابطہ اور واسطہ اور دلیل یہ ہے کہ ان کا شیخ اتنا کامل مکمل ہو کہ جو مرتبہ میں نے بیان کیا پہلے شیخ اس مرتبے پر مشرف ہو تو مرید کو اس مقام تک پہنچا سکے گا، پھر اسی مقام تک لے کے جا سکے گا۔ اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اس مکتوب شریف میں جو مکتوب نمبر 107 ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کی نگاہ اور توجہ سے ان کی علامات کیا ہوتے ہیں؟ فرماتے رب کائنات اس بندے کو اپنی صفات کچھ ودیعت میں دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات ہے اور رب کائنات اپنے بندے کو اپنی صفات، اللہ کے لیے صفت ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، کلی ہے، لیکن وہ صفت اپنے بندے کو عنایت فرماتا ہے، بندے کے لیے وہ صفت جزئی ہے، عطائی ہے۔ مثلا ایک مثال لیتے ہیں، عالم، اللہ رب العزت کا اسم ہے عالم، اور کسی علم دین کی تکمیل کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت یہ صفت عنایت فرماتا ہے، اسے بھی عالم کہا جاتا ہے۔ لیکن رب کی علم میں اور بندے کے علم میں بہت زیادہ فرق ہے، فرق بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم مرشد کامل مکمل کی توجہ سے اس بندے کو، اس سالک کو کچھ ایسی صفات بھی عنایت فرماتا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اخلاق اپنے رکھے جو میرے رب کا، اللہ رب العزت کی اخلاق ہے، وہ اخلاق آپ اپنے پاس رکھیں۔ فرماتے اخلاق اللہ، صفت اللہ کیا ہے؟ فرماتے اللہ کی ایک صفت جو ہے ملک، بادشاہ، حکمران ہے۔ فرماتے صوفی کو بھی اللہ رب العزت ایک صفت ملک کی دے دیتا ہے، اور فرماتے ہو ملک کی صفت کیسے ہے؟ بادشاہ، حکمران، جو دوسری چیزوں کو اپنے تابع رکھتے ہیں۔ فرماتے سالک کو اللہ رب العزت یہ صفت عنایت فرماتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی ملکیت کے زیر کنٹرول کیا آ جاتی ہے؟ فرماتے اس کی کنٹرول کے نیچے ان کا نفس آ جاتا ہے، اور وہ نفس کہ پہلے امارتم بالسوء تھا، برائی پر امر کر دینے والا، غلطی کی طرف لے کے جانے والا تھا، اب رب کائنات نے اس بندے کو، سالک کو، اپنی نفس پر اتنی قدرت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ اب یہ نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو گیا ہے، راضیہ ہو گیا ہے، مرضیہ ہو گیا ہے۔ اب یہ نفس اس سالک کے زیر کنٹرول ہے، تو گویا یہ سالک بھی اب ملکیت میں ہے، یہ بھی اب بادشاہ ہو گیا ہے۔ کیسے بادشاہ ہوا ہے؟ لطیفہ نفس ان کے زیر کنٹرول ہوا ہے، تو رب کائنات نے اس کو وہ ملکیت عنایت فرمائی۔ اور فرماتے ہیں ایک صفت ہے سمیع، سننے والا صفت۔ اللہ رب العزت کا صفت ہے سمیع، سننے والا۔ فرماتے سالک کی بھی ایک صفت ہوتا ہے سمیع۔ فرمایا سالک کی کیا صفت ہے؟ صفت یہ ہے کہ سالک حق کی بات کو سنتا ہے اور اسے سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی کانوں سے اسے سن لیتا ہے پھر، اور حق کو قبول کر لیتا ہے،
وہاں پر صفتی سمیع اور لیکن بندے کے حق میں سالک کے حق میں اسے صفتی سمیع ایک اور بھی دیا جائے. فرماتے ہیں ایک صفت جو ہے وہ صفت بصارت ہے، بصیر دیکھنے والا صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کا صفت ہے. لیکن سالک کو بھی رب کائنات بصارت عنایت فرماتا ہے، بصیرت عنایت فرماتے ہیں حق کو اپنی قبولیت والی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے تو بصیرت بھی اللہ عطا فرماتا ہے، یہ بصیر بھی ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اصولوں کے مطابق یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر تلوینات ہوتے ہیں، مختلف رنگوں میں رنگا جاتا ہے. کبھی تجلی صفات فعلیہ کا، کبھی تجلی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ کا، کبھی اس پر تجلی شینات ذاتیہ کا، کبھی ان پر تجلی صفات سلبیہ کا، کبھی ان پر تجلی شان جامع کی، حتیٰ کہ ان پر تجلی ذات بحت بیجون بھی وارد ہو جاتا ہے اس بندے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے جو سلوک ہمیں بتایا ہے، تصوف ہمیں بتایا ہے، بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ سلوک و تصوف جو ہے یہ خرقہ اور کلا سے نہیں ہے. لباس ایسے پہنا، خرقہ پہنا اور کلا آپ نے پہنا اور کہا چل میں بھی نقش بندیہ سلسلے کا بزرگ بن گیا ہوں. فرماتا ہے نہیں، فرمایا تو نقش بندان راہ چیدانی، فرمایا تو نقش بندیوں کے نقش بندیت کو کیا جانتے ہو، نقش بندیوں کی نقش بندیت کو اگر جاننا ہو تو حضور سید اخونزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی کی سینہ مبارک کو طرف دیکھو کہ انہیں کیا نقش بندیت کا جو اوریجنل نقش بندیت تھا. ہمارے یہاں پہ ایک ساتھی نام نہیں لوں گا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ جب حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ حیات ہوتے تھے تو فرماتے ہوتے تھے ہمیں یہ غوث اور قطب اور ابدال ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ہم اس مرتبے میں ان شعاع میں تھے، وہ سلوک و تصوف کے اس معراج میں تھے کہ ہمیں یہ غوث قطب ابدال جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ نماز میں ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ یقین جانے کہ ہمارا اپنا بھی ذوق یہ ہوتا تھا، جب صف میں کھڑے ہوتے نماز میں تو ہمیں وہ حدیث کریم آقا کی یاد آ جاتی کہ حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے رب کی عبادت کرو جیسے تم رب کو دیکھ کے عبادت کرتے رہتے ہو. تو سلوک و تصوف کا وہ معراج جو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ آپ مبارک کی سینہ مبارکہ میں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے اکتساب کیا ہوا ہے. یہ سلوک جو مجدد فسانی رحمہ اللہ ہمیں بیان فرماتے ہیں نا مکتوبات شریف میں، یہ کتاب میں لکھی ہوئی سلوک ہے، یہ کتاب میں لکھی ہوئی سلوک ہے. اور اس سلوک کو عملی اور پریکٹیکل اور سامنے نمونہ سید اخونزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی ان کا ہر عمل، ہر ادا، ہر انداز حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا یہ مکتوبات شریف مجدد فسانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک کے بالکل عین مطابق، اور حتیٰ کہ آپ کی مجلس شریف میں جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے تھے انہیں بھی سلوک و تصوف کی وہ اصل چاشنی اور لذت وہاں ملتی تھی. اور رب کائنات نے میں اکثر و بیشتر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مطہرہ کے لیے منتخب فرمایا تھا. بس وہی لوگ تھے جنہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی صحبت مطہرہ کو حاصل کیا، رب نے اسے منتخب کیا. اور رب کائنات نے اخونزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی کے صحبت کے لیے بھی خاص لوگوں کو ہی منتخب فرمایا تھا کہ ہر بندہ آپ کے سلوک اور آپ کی تصوف کو برداشت بھی نہیں کر پا رہا تھا اور نہ کر سکتے تھے. لیکن رب کائنات نے منتخب لوگ منتخب کیے کہ جو کچھ ہم آج مکتوبات شریف میں پڑھتے ہیں، جو سلوک ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور مبارک صاحب کی شکل میں. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا یہ قول کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی مبارک فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت اس بندوں کو جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں ہے اور رب کائنات ان کو کامل مکمل شیخ سے وابستہ فرماتے ہیں، تو پھر ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ غفلت اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، غفلت ان سے دور ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے کہا پریکٹیکل کرنا تو مشکل ہوگا، میں ویسے مثال سے سمجھائے دیتا ہوں۔ آج کل موبائل کا دور ہے اور ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ آپ کو پتہ ہے موبائل میں ایک سم ڈالی جاتی ہے، اس کے ایک کنیکشن لیا جاتا ہے۔ آپ اپنی کنیکشن اپنے موبائل کو آپ سوئچ آف کر دیں، بند کر دیں۔ آپ کی جب آپ نے اپنے موبائل کو سوئچ آف کیا، لیکن آپ کا چونکہ رابطہ ٹاور کے ساتھ ہے تو آپ کے سوئچ آف ہونے سے کوئی کام نہیں غلط ہوتا، ٹاور میں تو پھر بھی وہ سگنل موجود ہے، پاور موجود ہے وہاں پر۔ تو اگر آپ کا لطیفہ قلب کی اصل ذاکر ہو جائے، آپ کی لطائف کی اصل ذاکر ہو جائے، بھلے یہ گوشت کے لوتڑے یہاں پر خاموش سوتے رہیں گے، اصل ذکر کرتا رہے گا آپ کا۔ تو غفلت پھر کس بات کی نام ہوئی؟ غفلت پھر کہاں آ سکتا ہے؟ ہاں، شیخ بھی ایسا ہونا کہ تجھے اس مرتبے تک پہنچائے اور تجھے وہ توجہات عنایت فرمائے کہ ان کی توجہات کی وجہ سے اللہ رب العزت تجھ سے وہ غفلت دور فرمائے۔ تو ویسے بات اس بات سے آئی تھی کہ اگر گرمی ہو، سردی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے ذکر پر جاری و ساری رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی جمعیت کو اور حضور کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔